بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک خاتون میرے پاس سیالکوٹ سے آئیں۔ تقریباً 2 سال پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کی اینجیوگرافی کر کے اینجیوپلاسٹی کر دی گئی اور ان کی مین نالی LED کے اندر 2 اسٹینٹ ڈال دیے گئے۔ گھر آتی ہیں لیکن ان کا سانس پھر خراب ہونے لگتا ہے، ان سے چلا نہیں جاتا، ان کی چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے جبڑوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ سب گھر والے پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ اس کے بعد وہ پھر ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کیونکہ جب سانس اتنا خراب ہونے لگتا ہے کہ ان سے لیٹا نہیں جاتا، تو ہاسپٹل میں وہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جب ان کی ایکو کی جاتی ہے، ایکو کرنے کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے دل کی ایجیکشن فریکشن 29% پہ آ گئی ہے، تو ان کی دواؤں میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی، رد و بدل کیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن گھر جانے کے بعد پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر ان کو اسپتال لے جایا گیا اور پھر ان کی رائٹ کارنری آرٹری میں 2 اسٹینٹ ڈال دیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہارٹ اٹیک کے بعد فروری کے مہینے میں ان کو 2 اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں LED کے اندر، اور جولائی میں ان کو 2 اسٹینٹ ڈال دیے جاتے ہیں رائٹ کارنری آرٹری کے اندر۔ طبیعت پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اب ان کا یہ حال ہے کہ ان سے لیٹا نہیں جاتا، ان کا سانس خراب ہوتا رہتا ہے، ان کے جبڑے میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ اس طرح کے کیسز جن کی اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے، ان کے اسٹینٹ ڈال دیے جاتے ہیں، یا جن کا بائی پاس آپریشن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے، سانس خراب ہو گیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اگر ان کو پراپر مینیج کر لیا جائے، دواؤں کے ساتھ لائف سٹائل موڈیفائی کروا کے، خوراک میں تبدیلی کر کے، تو وہ مریض بہت بہتر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کی اینجیوپلاسٹی کی گئی ہے، اسٹینٹ ڈالے گئے ہیں یا بائی پاس آپریشن کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں یا ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، ہم دل کی نالیوں کی قدرتی ساخت میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں جو بھی ایجاد ہوتی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال وہیں پر ہونا چاہیے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ایجاد کا غیر ضروری استعمال کریں گے، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس آپریشن ضرور کرنے چاہیے، لیکن صرف ان لوگوں میں جن کو واقعی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مریض میں اینجیوپلاسٹی کرنا، اسٹینٹ ڈالنا، بائی پاس آپریشن کرنا اسی طرح کے نتائج مرتب کرے گا جس طرح کے کیسز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں، جس طرح ان خاتون کے ساتھ ہوا ہے کہ اب ہم ان کا کیا کریں۔ یہ شوگر کی مریضہ ہیں، پچھلے 10 سال سے 3 بار ان کی اینجیوگرافی ہو چکی ہے، 2 بار اینجیوگرافی کی گئی جب ان کے اسٹینٹ ڈالے گئے، اور اب کے جنوری میں پھر ان کی اینجیوگرافی کی گئی ہے۔ 3 بار اینجیو کرنے کے بعد اب ان کے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت میں فرق آنے لگا ہے، کیونکہ شوگر کے مریضوں میں گردے پہلے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں۔ جب کسی مریض کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پورے خاندان میں شور مچ جاتا ہے کہ ان کے لیے فوری طور پہ کچھ کریں، ان کی اینجیوپلاسٹی کر دیں، ان کو اسٹینٹ ڈال دیں، ان کا بائی پاس آپریشن کر دیں تاکہ ہمارا مریض بچ جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، زندگی اور موت کا تعلق اینجیوپلاسٹی سے نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق اسٹینٹ ڈالنے سے نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق بائی پاس آپریشن کرنے سے نہیں ہے۔ کتنی زندگی انسان نے اس دنیا میں گزارنی ہے، اس کا فیصلہ اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو انجائنا ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے عافیت کی دعا کریں، اللہ سے صحت یابی کی دعا کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پھر قرآن میں ایک جگہ پر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے
اور اس قرآن میں بھی شفا ہے، اس قرآن کی ایک ایک لفظ میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور جب آپ کا یہ یقین کامل ہو جائے گا تو پھر آپ میں ہمت آ جائے گی۔ دل کے مریضوں کی بہت کم تعداد ایسی ہے جن کو ہارٹ اٹیک کے بعد فوری اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ دل کے بے شمار مریض بہترین زندگی گزارتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بعد، اگر ان کا صحیح علاج ہسپتال میں کر لیا جائے، ان کو ہسپتال میں آبزرو کیا جائے، ان کو ہسپتال میں رکھا جائے اور اس کے بعد ان کو گھر بھیج دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کتنی بہترین ہے۔ 1977 میں پہلی اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی، اس سے اگر 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو دل کا بائی پاس آپریشن ہوا، تو کیا اس سے پہلے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا؟ اور اس زمانے میں دوائیں بھی بہت زیادہ نہیں تھیں۔ جب لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا ان کو ہسپتال میں داخل کر لیا جاتا تھا، مورفین کا ٹیکہ لگایا جاتا تھا، ایسپرین کی گولی کھلائی جاتی تھی اور ان کو آرام کروایا جاتا تھا، خون پتلا کرنے کی دوائیں دی جاتی تھیں اور ان کو ہسپتالوں میں 2 ہفتے رکھا جاتا تھا۔ ہسپتال میں مریضوں سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، مریض ہسپتال میں مکمل طور پہ آرام کرتے تھے، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہسپتال کے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ ہسپتال سے گھر واپس آتے تھے تو گھر والے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ کوئی اونچی آواز میں بولے گا نہیں، ان کو غم کی خبر نہیں سنانی، ان کے لیے پرہیزی کھانا بنے گا، اور ابا بھی اصرار نہیں کرتے تھے، جو ان کو دیا جاتا وہ کھا لیا کرتے تھے، جو احتیاط ان کو بتائی جاتی تھی وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ساری زندگی مریض کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، سٹینٹ ڈالتے ہیں، 2 مہینے نہیں گزرتے کہ مریض پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، سال نہیں گزرتا کہ مریض کا سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سینے میں درد ہونے لگتا ہے، دل کی دھڑکن خراب ہونے لگتی ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، جبکہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس دواؤں کے بے شمار گروپس موجود ہیں جن کو استعمال کروا کے مریضوں کی طبیعت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر خاندان میں کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مریض کے رشتہ دار پریشانی کے عالم میں جلدی میں سٹینٹ ڈلوا دیتے ہیں یا بائی پاس آپریشن کروا دیتے ہیں، یا ہماری سائٹ پر ہم مریض کو سٹینٹ ڈال دیتے ہیں یا بائی پاس آپریشن کر دیتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ ہم ڈاکٹرز کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم مریض کو سٹینٹ ڈال تو دیں گے، ہم مریض کی اینجیوپلاسٹی کر دیں گے، ایتھریکٹمی کر دیں گے، روٹا کر دیں گے، ہم مریض کا بائی پاس آپریشن بھی کر دیں گے، لیکن یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس آپریشن مریض کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ ان کو کرنے کے بعد مریض کو کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ مریض کے علاج کا صحیح، فوری اور بر وقت فیصلہ مریض کے آنے والے دنوں کی صحت کا تعین کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔